آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نظریاتی اختلافات بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے دین ہیں، بہت سارے کانسیپٹس ہیں، کسی کا کیا نظریہ ہے، کسی کا کیا نظریہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہر آدمی اپنی کہے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنی اپنی کہے جا رہے ہو، تو تمہیں یہ رائٹ دیا کس نے ہے کہ تم اپنی کہو؟ مجھ سے تو پوچھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرو، تمہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں الینا ترجعون، جو مرضی کر لو، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، تو لوٹ کے جانا میرے پاس ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام آسمانی مذاہب جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ ایک ہی دعوت کو لے کے گھومتی ہیں، وہ تمام کتابیں میری طرف آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف دوڑنے کے علاوہ میں۔ دنیا مسائل کا حل تلاش کر رہی ہے عمومی سطح پہ، یہ ہونا چاہیے، مہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے، فلانی آبادی پہ بھی آج کل چلا رہے ہیں کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو میرے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو بہت ٹینشن میں جاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان کرتے ہیں؟ بھائی چھوڑ دو، کیا ہونا چاہیے یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ تمہیں وہ کرنا ہے جو میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، تم وہ پورا کرو، وہ چھوڑ دو میرے اوپر۔ دنیا نے دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سارے نظاموں کا تجربہ کیا ہے، ان تمام تجربوں میں بری طرح ناکام ہوئے، بہت بری طرح ناکام ہوئے۔ روس نے کمیونزم کا تجربہ کیا تھا نا، کتنے سارے ملکوں پہ۔ سوویت یونین نے ایک تجربہ کیا تھا، جب وہ تجربہ ناکام ہوا افغانستان میں تو گورباچوف نے کہا تھا کہ ہمیں اتنے بڑے نظام کا تجربہ پہلے کسی چھوٹی سی ریاست پہ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان۔ ہم نے لاکھوں انسانوں کو اس نظام کے تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اس کا نظام کا حاصل کیا تھا؟ روس کا، سوویت یونین کا۔ جو کمیونسٹ تھی وہ کہتے تھے کہ بھائی سب انسان برابر ہیں، بنیادی ضرورتوں میں سب کیا ہیں؟ برابر۔ اللہ کا معاذ اللہ جنازہ نکالو، انہوں نے کہ خدا کا تصور نکالو، بالکل خدا نہیں آئے گا ہماری سوسائٹی میں، مذہب نہیں آئے گا، بالکل انسان اور جانور میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں۔ انہوں نے بہت ظلم کیا، بہت زیادہ اس نظام کو مسلط کرنے میں۔ لیکن جب وہ سفید ہاتھی جو جہاں پاؤں رکھتا وہ علاقہ اسی کا ہو جاتا، وہ ہوتے ہوتے افغانستان پہنچا ہے، تو وہ کام ہوا جس کا سوویت یونین کو تصور بھی نہیں تھا، یعنی اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر دیا کہ میں ہوں۔ اللہ نے ایک ثبوت نہیں، بیسیوں ثبوت پیش کر دیے کہ تم کہتے ہو نا میں نہیں ہوں، جو ہوتا ہے اسباب سے ہوتا ہے۔ تو اسباب کی دنیا میں تو رشیا ایک سپر پاور تھا، بہت بڑی طاقت تھا، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لوگ کہتے ہیں تو امریکہ نے اس کو پیچھے دھکیلا ہے، تو پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا بھائی؟ پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا جب بہت سارے علاقوں پہ وہ قبضہ کر رہا تھا؟ تو غریب نہتھے لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف، جن کو بندوقیں چلانا نہیں آتی تھی۔ ایسی لڑائی ہوئی، وہاں لوگوں نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھے، شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگی، اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے تھپ تھپایا جا رہا تھا، ڈٹے رہو ڈٹے رہو، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے 2010 یا 11 میں ایک امریکی فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا تھا یوٹیوب پہ، اس وقت نیا نیا آیا تھا یوٹیوب۔ تو انٹرویو کے دوران ایک نیوز اینکر نے اس فوجی سے پوچھا کہ آپ کو اس جنگ میں کیسا لگ رہا ہے؟ اتنے سارے وسائل آپ نے جھونک دیے ایک چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے کے لیے، تو کیسا لگ رہا ہے اس لڑائی میں؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس جنگ میں گاڈ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں اس جنگ میں گاڈ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ۔ وہ فوجی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہے جو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا، کچھ ہے۔ اللہ اپنے ہونے کے بہت سارے ثبوت دیتا رہتا ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اور جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے دو لفظ قرآن میں بہت استعمال کیے، اندھے ہیں، بہرے ہیں،
اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، هل يستوي الاعمى والبصير، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اندھے ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ دیکھنے والے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی سے آؤٹ. یار اللہ کو نہیں لے کر آؤ. یہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ. اللہ آئے گا بیچ میں تو پھر وہ پابندیاں لگائے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ابا کے حقوق، یہ اماں کے حقوق، یہ بیوی کے حقوق، یہ بہنوں کے حقوق، یہ بھائیوں کے حقوق، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، عورت کو پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میاں سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی. تو ہمارے جتنے مسائل، عورت کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی، ان سارے معاملات میں اللہ میاں پہلے رہنمائی کر چکے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ بڑے گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کل جو اینکر آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ٹاک شوق میں اور ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی صاحب یہ سب چیزوں میں اللہ پہلے سے ہمیں گائیڈ بولو کر چکا ہے. اس میں ہمیں یہ نیوز اینکرز جو ہیں ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں گورے کو بھی لفٹ نہیں کرانا. گورے سے کہیں گے بھائی تو بہت بڑا، اب گورا کہتا ہے میں نے اتنی ترقی کی ہے تو مجھ سے پوچھو. ہم کہیں گے بھائی تو نے تو ترقی کی ہے، خدا سے تھوڑی آگے نکل گیا ہے تو ہم تجھ سے پوچھیں. پھر وہی بات غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے آج کل مجھے بات پہ. دیکھو گورا نے بہت ترقی کر لی ہے، اب ہم چیز گورے سے پوچھیں کیا صحیح ہے؟ ہمارے جتنا سیکولر طبقہ ہے نا یہ دم ہلا رہا ہے کس کے آگے؟ گوروں کے آگے. یہ دم ہلا رہے ہیں ان کے آگے. وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. میرے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہے نا اور ریلز آتی ہیں، یوں کرو پھر کوئی نیا ڈرامہ آیا بہت ہے، یوں کرو پھر کوئی نہیں. ساری 90% مذہب کے خلاف ذہن سازی. اس ذہن سازی میں اسلام کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، مذہبی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. وہ تمام چیزیں جس میں مذہب نے بہت اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، ان ٹاپکس کو اچھالا جا رہا ہے اور ان کو ایسا توڑ موڑ کے دائیں بائیں کر کے ان کے زہر کو جو ہے نا ایک لڈو میں، ایک زہر کی گولی جب آپ لڈو کے اندر بند کر کے کسی کو کھلاتے ہیں تو سامنے والا وہ گولی کھاتا بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے آپ کا. وہ شکریہ ادا کرتا ہے جو لڈو پہ ادا کیا جاتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا بھائی یہ شوگر کوٹڈ زہر ہے، یہ لڈو نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ڈراموں کے ذریعے اور مختلف ذرائع اور وسائل استعمال کر کے آپ کو جو لڈو کھلایا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ لڈو نہیں ہے، یہ زہر ہے جس پہ اوپر لیئر کس کی لگا دی گئی ہے؟ میٹھے کی. زبان پہ جب رکھیں گے تو شروع میں ذائقہ اچھا آئے گا، اسی وجہ سے آپ اس کو نیچے اتار لیں گے اور پھر پیٹ میں جب جا کے تحلیل ہوگا نا وہ تو وہ زہر تحلیل ہوگا، وہ لڈو تحلیل نہیں ہوگا. بہت کچھ اوٹ پٹانگ سے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں. آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے میڈیا، ہر وقت دولت 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 کا تذکرہ کر دیں، پیسہ 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 پیسہ. پاگل ہو گیا آدمی. جب صحت کے کلپ دیکھنا شروع کرتا ہے تو صحت 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 صحت، ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ منہ سے تو بول لیا کریں، میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں. صحت، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یوں کھاؤ، ہو بھائی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے یار کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں. پھر چند ٹاپکس ہیں جن کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پھر ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں، ہماری ایسی کی تیسی، ہم خود اپنے آپ کو گالیاں دے دے کے مارے جا رہے ہیں. ہم ایسے ہیں. وہ نہیں ایک آیا ابھی کچھ دن پہلے کلپ، ایک خاتون کا شوہر مولانا ٹائپ کا بیچارہ اپنے آپ کو چپیٹے مار رہا ہے، وہ دیکھا ہے؟ ایک خاتون کا شوہر ہے اپنے آپ کو، کہیں لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی میں تو وہ اپنے ہی آپ کو مار رہا ہے بہت زور زور سے. تو بیوی نے کہا دیکھو میرا میاں ڈپریشن کا مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، پاگل ہے، کس پاگل کے ساتھ میں گزارا کر رہی ہوں. وہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دی. میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. اچھا ملے جلے کمنٹس ہے، 50% یہ تھے کہ واقعی پاگل ہے. ٹھیک ہے، اس بیچاری عورت کا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس پاگل کے ساتھ. لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل اگر ہے تیری وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ لیکن جو اصل بات کرنے کی تھی شاید 1% لوگوں نے بھی نہیں کی. بہت افسوس کی بات ہے، جو کرنے کی بات ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. بھائی یہ تیرے گھر کا مسئلہ ہے، تو نے اس کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیوں کر دیا؟ اصل تو یہ ہے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے بھائی، غصے میں اپنے آپ کو بھی مارا جاتا ہے، ایک دوسرے پہ بھی ہاتھ اٹھتے ہیں، دیواروں کو بھی مارا جاتا ہے، بالٹیاں توڑی جاتی ہیں، بیلنوں کے تبادلے ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ تو سب نارمل ہے گھروں میں. بعض اب گالیاں بھی ہوتی ہیں
ایسی کی تیسی، میں ٹانگیں توڑ دوں گا، میں یہ کر، سب چلتا ہے، گھر ہے، ہم انسان ہے بھائی، گوشت کھاتے ہیں، سبزی خور تھوڑی ہے. جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ لڑتے، بولو نا نہیں ہے. بکری کو دیکھا کبھی تڑیاں لگاتے ہوئے ہے بھائی؟ دمبے کو دیکھا اوے یہ کر دوں گا، بھائی گھاس کھاتا ہے. شیر کیا کرتا ہے؟ ہر وقت جب بھی بات کرے گا نا تمیز ہے ہی نہیں. جب بھی بات کرے گا تمیز ہے ہی نہیں، اس میں دھاڑے گا. وجہ کیا ہے؟ کھاتا کیا ہے؟ انکل کو اٹھا دیں، انکل سو رہے ہیں، گوشت کھاتا ہے، گوشت. تو ہماری خوراک کیا ہے بھائی؟ بولو گوشت. جب گوشت کھاؤ گے تو ہاں اللہ میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبزیاں بھی کھاؤ تاکہ پورے ہی دھاڑتے ہی نہ رہو، ہر وقت بیلنس رہے نا، بیلنس. تو ہم سبزی خور بھی ہیں اور گوشت خور بھی ہیں، تو کبھی کبھار دھاڑیں گے بھی بھائی، کبھی کبھار یوں 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 بھی کریں گے. جیسے وہ مولوی بیچارہ ایسے ایسے پیٹ رہے اپنے. مجھے اس میں ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا جو بہت دفعہ سنا چکا ہوں. وہ خاتون، اس طرح کی خواتین جب اپنے میاں کو لے کے جاتی ہے نا نفسیاتی ہاسپٹل، تو ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے. خاتون پوچھتی ہیں کہ یہ میں کب کھلاؤں؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی ریکوری اس کی اتنی جلدی، آپ جتنا سوئیں گی نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون تھا. یہ مولانا صاحب صحیح تھے یا ان کی بیوی صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے مولانا صاحب ظلم کر رہے ہو سکتا ہے بیوی ظلم کر رہی ہو. اب یہ تو اللہ ہی جانے، ہم کسی کے ذاتی معاملات میں کیا کہیں. اتنی بات تو ہے کہ بندہ بہت شریف ہے. غصہ آ رہا ہے، مار کس کو رہا ہے؟ اپنے ہی آپ کو مار. اس میں تو بہرحال شرافت اس کی ثابت ہو گئی. تو یہ ہو کیوں رہا ہے سوسائٹی میں؟ یہ تو خیر میں بعد میں لے کے چلوں گا اس ٹاپک کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. حقوق کا تعین ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم نے گورے والے، ہم بیچ کی لٹکی بھی قوم ہے. دیکھو گوروں میں میاں بیوی میں ایسے جھگڑے نہیں ہوتے، پتہ ہے آپ کو، بہت تمیز سے ان کی زندگی گزرتی ہے. بہت کم کیسز ہوتے ہیں جھگڑوں کے. وجہ اس کی یہ کہ ان میں کوئی حقوق ہی نہیں ہے، تو جھگڑے کس بات کے؟ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. بھائی گرل فرینڈ والا ہی ریلیشن ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹ میں آ کے بیوی لکھ دیتے ہیں اس کو، ختم. اس بیوی لکھنے سے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اب چھوڑ نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. یار پہلے گرل فرینڈ تھی، لائف انجوائے کر رہے تھے، اب شادی کر کے اس کو بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا، اپنے نام میں ہسبینڈ لکھ دیا. اب سیپریشن کیا ہو گئی؟ ایک مشکل، پراپرٹی دینی پڑے گی. تو گورے نے یہ بہت آسان حل، تو کرو ہی نہیں شادی بھائی، کیا خیال ہے؟ جب شادی نہیں ہوگی تو پھڈے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پھر کرنی ہے تو 50 سال میں کرو، جب کسی اور طرف دماغ جائے ہی نہیں. اب ویسے ہی وہ رنگ رلیوں کا دور ختم ہونے والا ہے، نائٹ کلبوں کا دور اب ختم ہونے والا ہے، تو چلو ایک آدھ جیون ساتھی کے طور پر، تو اس میں بھی حقوق شکوک بولو نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ پھڈا نہ ہونا جو ہے یہ نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے ان کے لیے. تو محبت ہی نہیں ہے تو پھڈے کہاں سے ہوں گے؟ بھائی آپ کا کبھی بلی سے پھڈا ہوا؟ بولو نا. کتے سے پھڈا ہوا کبھی آپ کا ریلیشن ہی نہیں ہے اس سے. ہاں آپ بلی انٹرٹینمنٹ کے لیے پال لیتے ہو، کتا بھی پال لیتے ہو، پھڈا نہیں ہوتا آپ کا، کیونکہ ریلیشن آپ کا کتے بلوں سے ہوتا نہیں ہے. تو انگریزوں کا بھی میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بھائی صاحب. یہ باتیں کسی اور کو منجن جا کے بیچا کرو، ہمارے سامنے یہ منجن. بہت لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں ایکچولی اس سوسائٹی میں جو ایکچولی ہماری طرح جاہل نہیں ہے کہ یوں یوں کر کے سروں کو پیٹ رہے ہو. یہاں مجھے خیال آتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس سوسائٹی کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن ہم سے زیادہ مضبوط ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ چشمہ کا نمبر چینج کریں میرے بھائی. وہ کیا کریں؟ چشمے کا نمبر چینج کریں. ریلیشن ختم. سمجھتے ہو؟ ان کا ریلیشن بس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹیکس ویکس وغیرہ میں، جان دینے میں بھی نہیں ہے. جان بھی ہمارے لوگ ملک کے لیے زیادہ اچھی طرح سے دیتے ہیں. وہ پاور کی بیس پہ لڑتے ہیں، طاقت کی بیس پہ. طاقت نہ ہو پھر اپنے ملک کو قائم رکھ کے دکھا دیں جیسے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. بھلے ہم اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہم نے، پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اتنی سازشوں میں بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا نا تو پوری قوم نکل آئے گی جان دینے کے لیے، پوری قوم نکل آئے گی. یہ بھوکے ننگے ہو کے بھی نکل آئیں گے مرنے کے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئے؟ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ میاں سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. مختلف قسم کے تجربوں کی بھیٹ انسانیت کو بھی چڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی. بچپن سے لے کے بالغ ہو گئے، بالغ سے لے کے 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو اپنا باپ بنا کے زندگی گزارنی ہے. کلچر کو باپ بنانا ہے، انگریز کو باپ بنانا ہے،
ससुराल को बाप बनाना है, बॉस को बाप बनाना है, या अपनी ख्वाहिशात को अपना बाप बनाना है? जिसको अपने अब्बा का ही नहीं पता हो मेरे भाई, वो कैसे सरवाइव कर सकता है सोसाइटी में? आपके घर में दो साहब हैं, एक वसीम साहब हैं, जमशेद साहब हैं, आपको पता नहीं चल रहा है इसमें मेरे अब्बा कौन से हैं, अम्मा बता ही नहीं रही। अब जमशेद साहब भी आपको हुक्म देते हैं बेटा ये कर, वसीम साहब भी हुक्म देते हैं बेटा ये कर। आप कहते हो यार ये जो मेरा अब्बा है उसके ऑर्डर को तो मैं मानूंगा, उसकी विरासत भी किसी मिलेगी, मुझे मिलेगी, उसके कारोबार को भी मैं सपोर्ट करूंगा, तो अम्मा तू बता तो सही, मैं तो पागल हुआ हूं दोनों की खिदमतें कर करके। अम्मा जिस दिन बता देगी बेटा कागज में ये है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी सच्ची में कौन है? जमशेद साहब है, ओरिजिनल भी यही है हमारी सोसाइटी में, खैर गालिब है, कागज में भी कौन है? बोलो ना, वो लतीफा याद आ रहा है ना, वो एक बच्चा जो था उसने किसी बुजुर्ग को जाके छेड़ दिया, तंग कर दिया। वो बुजुर्ग थे मुस्तजाबुद्दावात, मुस्तजाबुद्दावात कहते हैं जिनकी दुआएं ठाक रखे कबूल होती हैं। उन बुजुर्ग की जब भी कोई दुआ मांगी है वो हमेशा कबूल हुई। उन बुजुर्ग ने कहा, उस बच्चे को बदुआ दी, अल्लाह करे तेरा बाप 24 घंटे के अंदर मर जाए। बच्चे ने आके घर बता दिया। अब अब्बा टेंशन में कि भाई ये बुजुर्ग की दुआ, चाहे दुआ हो या बददुआ हो, कभी रद्द नहीं हुई है। अब वो टेंशन में आ गए, घड़ी देख रहे बेटा 12 घंटे गुजर गए, रह कितने गए हैं? 12 रह गए। ठक ठक करके टाइम 15 मिनट, वसीयतें लिख दी, बच्चों को तो चित्रौल भी लगाया कि कमबख्त तुझे ये उन बुजुर्ग को छेड़ने की क्या जरूरत। 24 घंटे गुजर गए और फिर भी जिंदा। खुश हुए यार, चलो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ उन बुजुर्ग की बद्दुआ कबूल नहीं हुई। ऐलान हुआ मस्जिद से, हजरात एक ऐलान समात फरमाइए, पड़ोस में जमशेद साहब का इंतकाल हुआ। समझ, जमशेद साहब का क्या हो, ये है तो लतीफा, लेकिन मैं आपको यकीन से कहूं अगर औरतों को घरों में बंद ना किया ना तो यही होगा सोसाइटी में, होना शुरू हो गया है। इस्लाम औरत के घर की चार दीवारी से निकलने का कायल नहीं है। छोड़ दो मीडिया की बातें, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। जितनी ऊट पटांग किस्म की औरतें आ रही है ना मीडिया पे, औरत को आजाद कर रही हैं, घर से बाहर निकाल रही हैं। आप भी मर्दों के शाना बशाना जॉब करो, आप तकरीर की हद तक कर लिया करो जाके वहां बातें, अपने लिए उस बीवी का इंतखाब करो जो कहां रहेगी, घर के अंदर। कल एक खातून ने बचाया, 2 बच्चों की माँ हॉस्पिटल में बैठी हुई है, एक लड़का आया और नंबर मांगने लगा, नंबर मांग रहा है उस खातून से। ये भी नहीं देख रहा बेगैरत आदमी, बेशर्म इंसान, 2 बच्चों की माँ है वो। इतने ठरकी मर्द हो गए हैं। वो भी शरीफ थी, जाके उसने अपने शौहर को बताया, उसके शौहर ने फिर मुझे बताया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आइंदा खुद चला जाएगा बीबी के साथ हॉस्पिटल। 2 मिनट के लिए निकली है और मर्दों की हवस का निशाना बनी है। तुम क्या समझते हो वो जॉब के लिए वहां ले जाके बिठा दोगे? मैं बदगुमान नहीं हो रहा, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं उनकी पाकदामनी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे भाई हमने फितनों के असबाब से बचना है। जहां चर्स बट रही होती है, चाहे आपको यकीन हो कि मेरा बेटा चर्स नहीं पिएगा, फिर भी आप उसको चर्सियों में बैठने नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो वहां बैठा है वो भी चर्सी है। हम बदगुमान नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं भाई अगर 100 में 1% भी खतरा है ना कि हमारा बच्चा चर्सियों में बैठ के चर्सी बन जाएगा, तो हम उसको चर्सियों में नहीं भेजेंगे। आप मादा को नर के बीच में भेज रहे हो। जानवरों में तजर्बा करके देख लो। जानवरों में हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को लड़कों के कॉलेज में एडमिशन दिलाया है, लड़के तंग करते हैं उसको। फरमाया कि मुर्गी को 10 मुर्गों में छोड़ दिया और आके शिकायत कर रहे हो कि मुर्गे तंग कर रहे हैं मुर्गी को। आप कह सकते हो हम इंसानों को मुर्गों और गधे घोड़ों पे कयास कर रहे हैं, वो तो इंसान है, और आप बकरे पर कयास कर रहे हैं। भाई साहब आज का इंसान गधे घोड़ों से ज्यादा ठरकी बना हुआ है। कयास नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उससे ज्यादा खराब करेगा वो। फोहश फिल्में खुलेआम देखी जा रही हैं, कोई रोक टोक, अल्लाह का खौफ दिलों से खत्म। बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह के खौफ से नजरें झुकाते हैं। कितने लोग मिलेंगे आपको? और आप ये तहरीकें चला रहे हो मेरी वाइफ जॉब करेगी, एक्चुअली जॉब करेगी, पैसा आएगा, इस गुर्बत महंगाई में गुजार। भाई शर्म से डूब के मर जाओ, ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। तकरीरें करो जाके टीवी में, टॉक शॉक में, एक्चुअली औरत की आजादी है, कर लिया, हमें कोई एतराज नहीं। अपने लिए बीवी की इंतखाब, ये घरदारी है। इंसान का बच्चा बनना है ना, जिंदगी को अच्छी गुजारनी है, वरना वसवसे, शुकूक, शुबहात, पता नहीं क्या हो रहा है। कल आपको कोई बद्दुआ देगा, अल्लाह करे मुन्ने के अब्बा मर जाए, आप कहोगे पता नहीं मैं मरता हूं पड़ोसी मरता है, समझ में नहीं आएगा। मेरी बेगम का कुलीग मरता है, कौन मरता है? बॉस मरता है। मैं बार बार कह रहा हूं जो लड़कियां या खवातीन जॉब कर रही हैं, मैं उनके बारे में बदगुमानी नहीं फैला रहा। बहुत सारी पाक दामन, अफीफ, नेक खवातीन है जो जॉब भी कर रही हैं, हर शोबे में काम कर रही हैं, उनके दामन दागदार नहीं है।
لیکن وہی بات آتی ہے کہ جہاں چرس بٹ رہی ہوگی وہاں اپنی اولاد کو جانے سے بچایا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑا جائے گا کہ یہ چرس لے گا کہ نہیں لے گا. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے چرس سے زیادہ نشہ ہے. عورت کی مرد کی طرف اور مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ چرس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. چرس نیچرل تھوڑی ہے. تم نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار. گوروں کا حال تو دیکھو نا جا کے یار, پھر ویسے ہی بن جاؤ نا. ہم مولویوں کو تم کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور پھر بہت باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ مولوی یوں. تم جا کے لبرلز اور سیکولرز کے حالات دیکھو, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام نے گائیڈ کر دیا ہمارے لیے. اب میرے سے کوئی آ کے کہتے ہیں وائف کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میرے ڈیبیٹ کا راستہ ہی نہیں میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن, عورت کو کہاں رکھو بھائی, گھر میں رکھو, ختم. چل بھائی اب ساری تقریر لے کے پتلی گلی سے نکل. کیا خیال ہے بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں مصعب داڑھی آپ کٹا لیں گے تو ہینڈسم یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب, پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ حکم دے دیا داڑھی بڑھاؤ. میرے لیے یہ آپشن ختم کہ میں سوچوں داڑھی میں حسن ہے داڑھی کٹانے میں حسن ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب, ایک کو خدا بنا لو میرے بھائی. کائنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہیے, پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ایک کو کیا بنا لو, اللہ. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اس میں آپ کو دماغی طور پہ کیا ملے گا, سکون. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا خدا کون ہے, ہمارا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی, ٹھیک ہے. کبھی اینکروں سے متاثر ہو رہے ہیں. 2 خواتین کا انٹرویو شائع ہوا ہے ابھی, وہ کہہ رہی پتہ نہیں مردوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ خواتین ہم سے آزاد زندگی گزارے, کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے, پتہ نہیں مرد. نیچے کسی نے لکھا کہ یہ وہی خواتین ہیں. ابھی میں نہیں زیادہ آگے جاتا, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں ہیں, صبح دوپٹے اوڑھ کے ہمیں سمجھانا شروع کر دو. دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی ہوں تو ان کی دوپٹہ بھی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے. اور بھائی ہم نے اپنی مائیں دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, بڑی عیش کی ہے انہوں نے. کیوں, اپنے شوہروں کی فرما بردار بن کے زندگی گزاری ہے انہوں نے, بہت عیاشی کی ہے. ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کیا, اس سے ان کے گھر بھی محفوظ ہوئے, اولاد بھی ہوئی, اولادوں کی محبت بھی ملی. اور آپ ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی, آپ کو BCO باس بدلنے پڑیں گے کمپنیوں میں, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کانسیپٹ کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, کلیئر. تو ایسے تحریک چل رہی ہے اتنی عورت کو آزاد بنانے. اس سوسائٹی میں خدا کی قسم جتنا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جتنا ظلم ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ, دیکھو جب آپ سیکولرزم کی طرف جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوں گی, ماں باپ کے حقوق برباد ہونا شروع, مردوں کے حقوق برباد ہونا. اچھا مرد کے ساتھ عورت ظلم کر نہیں سکتی, کرے گی تو مرد کا عورت سے رشتہ خراب ہو جائے گا, نتیجتاً عورت ہی پہ ظلم ہوگا. پھر رزلٹ کیا نکلے گا, اسی پہ ظلم ہوگا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو, ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں, روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے, ایک کو بنا لو. تو میں عرض کر رہا تھا میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے, آپ کو دولت. جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے دولت 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 دولت, ہر چیز کیا ہے, دولت ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی. دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی. ڈپریشن, دولت کمانے کی ہوس, یہ آپ پر مسلط ہو جائے. اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے, اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو, اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میڈیا آپ کو آپ میں جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا, دیکھو فلاں نے محنت کی تھی وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے اور کمبخت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو. یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن, وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا, اللہ معاف فرمائے. چھوٹا بچہ ہے ابھی بولنا صحیح نہیں آتا, مجھے کہتے ہیں ابو بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لائے ہمیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں گا. پھر پتہ چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے ہیں. میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کہو گے یار یہ ہے اصل. لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں, یہ باہر سے ہے اندر سے بہت خراب ہے بھائی. وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا, وہ یہاں بیٹھ کے بتا. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں اس کنٹری میں, یہ نہیں بتاؤں گا میں, اس ٹائپ کے کنٹریز میں, کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے. میں نے 4 گھر دیکھے ہیں, باہر سے آپ لوگ کو دکھا دیے نا,
بھائی آپ لوگوں نے ولاگز نہیں دیکھے یورپ، جرمنی، فرانس، ناروے، یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے، تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھایا، اندر سے میں دکھا نہیں سکتا، اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو۔ 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا، مختلف ملکوں کا، کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ، گورے وورے کے نا، غیر مسلم، گورا نہیں کہنا چاہیے، غیر مسلم، اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو، کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں، جاپان کو بولیں، اور یا ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں، نا 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 نا، جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا، گھر کے اندر کا حال بہت برا۔ 4 گھر میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے، ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ، باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے، بہترین ٹائٹ، لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن، اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے، یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار، ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، انڈا موڑ والا، جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے، یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے، لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے، وہ بھی میں کمپیئر کر رہا ہوں باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے، میرا گھر، یہ اتنا اچھا نہیں جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں، باہر تو بہت ہی گندا ہے، گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے، اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفس میں، اللہ کرے صحیح سیٹ ہو جائے تو، لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے، وجہ کیا ہے، یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے، وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی، نہیں ہوئے جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی، بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو۔ 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی۔ ایک گھر میں جب ہم گئے، ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا، اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا، بول لو، ایک کیا ہے، کتا۔ مجھے اپنی دادی یاد آئی، میری دادی کے گرد پوتے نواسے، بیٹے، داماد، بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے، جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے، سمجھ رہے ہو، خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے، دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں، سمجھتے ہو، محبتیں ملی ہیں، اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب جنازہ اٹھائے پورا خاندان رو رہا تھا، یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے، نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورا 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر ہمارا۔ ہماری نانی کیا کرتی تھی، اللہ مغفرت فرمائے، ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی، شاعری سناتی، شعر سنایا کرتی تھی، اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو، تو جتنا کھانا بچتا تھا نا، جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی، ادھر چاول بچ گیا، ادھر قورمہ بچ گیا، تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی۔ ان کو کوئی سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا، سب کا بچا ہوا کھانا مکس کیا، دیسی لوگ تھے نا، سیدھے لوگ، پھر بھی ماشاءاللہ 85 90 انہوں نے 90 سال میرے خیال ہے آرام سے نکال لی ہنس کھیل۔ دادی بھی ہماری جو تھی وہ 90 سال تک، 80 کے بعد وہ رک گئی تھی، انتقال 90 میں ہوا، لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھی، اس میں اللہ ہی جانے بڑوں کی کیا مسئلہ تھی، واللہ عالم، یا بھول گئی ہوں گی۔ تو ایک گھر میں نے دیکھا اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں اور ایک عدد بولو کتا، پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا، پاکستانی تھے جو وہیں، ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب کے، حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں، ہماری طرح پینڈو ہیں، جاہل کہیں کے، ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے، آبادی بھی بڑھا دی، یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے، بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی، ان کے گھر میں بہو داماد بیٹے بیٹیاں، کیونکہ وہ کیا ہے، انڈا موڑ، دیسی، پینڈو۔ ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں بیان، بولے یار یہ کیا کر رہا ہے، ہماری طرح کے جاہل، اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں، میں تو بہت ہی جاہل، ہمارے تو 16-17 ہو گئے۔ کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں نا، یہ آبادی بڑھنے سے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے اپنے 17 ہے 16 ہے، تو میں نے کہا کائنڈلی آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں، مسائل حل کرو بیٹھ کے، وہ حل ہو نہیں رہے ہیں، سارا نزلہ گورنمنٹ کہاں کے گراتی ہے، اصل میں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے، آبادی، بھائی صاحب یہ گٹر کے ڈھکنوں کا آبادی سے کیا تعلق ہے، گٹر لائنیں جو بہ رہی ہیں، پانی پینے کو نہیں مل رہا، تو کیا پانی کم ہو گیا ہے کیا؟ ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے پوری رات، دوسرے گھر میں نل کا کھولو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے،
تقسیم نہیں صحیح طریقے سے کر رہے. میں نے کہا پہلے یہ سارے مسائل حل کر دے, پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوا نا تو میں 2 بچے اچھوں کے خود میں چلاؤں گا تحریک. بھائی سب کچھ ہو گیا پھر بھی دیکھو کھانے کو نہیں ہے, اس کا مطلب آبادی بڑھ رہی ہے. کام آپ پہلے پورا کر لو. میں نے کہا ہر شخص کو سونے کے نوالے کھانے کو ملیں گے, ہر شخص کو. اتنا اللہ رزق برسا رہا ہے. اللہ تو جب پانی برساتا ہے نا اتنا دیتا ہے, اللہ کہتا ہے تم مگے لے کے بیٹھے ہی نہیں ہو, ڈیم بنا ہی نہیں ہے, پبلک کو بہا کے لے جائے گی یہ بارش. اتنا لنگر نہیں بٹ رہا ہوتا جیسے, اور لنگر میں لوگ دب دب کے مر رہے ہوں. کہیں دیکھو بریانی بٹ رہی ہے لنگر کی, اور اتنی بٹ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کیا نہیں, اسی بریانیوں کی تھیلیوں میں غریب مر مر کے دب دب کے پہاڑ بن رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس میں یہ کہنا کہ رزق کی کمی ہے, بھائی رزق کی کمی نہیں ہے, رزق کے وسائل بہت زیادہ ہیں. مسئلہ آپ اس کو کشکول لے کے, کوئی بالٹی لے کے, کوئی چھوپر لے کے آپ آئے نہیں ہو, آپ اسٹور ہی نہیں کر رہے, اس کو صحیح طرح سے تقسیم ہی نہیں کر رہے. تو میں رپورٹ پیش کر دوں. دوسرا گھر پہ میں گیا, بیچ میں تو ہمارے جیسے پینڈو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی, ان کے تو گھر میں جاؤ تو بیٹے بیٹیاں بہو داماد سب سیٹ اپ چل رہا ہے. کتا متا مجھے کافی تلاش کے باوجود نظر نہیں آیا. میں نے کہا شاید کسی الماری کے نیچے چھپایا ہوا وہ کتا, واش روم جا کے چیک کیا کوئی کتا نہیں. تیسرا گھر پھر اس کے پڑوس میں وہ غیر مسلم کا. کس ملک کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں, میرا مقصد کسی ملک کو بدنام کرنا نہیں ہے. میرا مقصد جب اسلام چھوڑو گے نا تو اینڈ یہی ہوگا, اینڈ یہی ہے. ہندوؤں کا بھی فیملی سسٹم اتنا تباہ نہیں ہوا, تھوڑا کلچر چل رہا ہے, لیکن ہندوؤں جس اسپیڈ سے گوروں کو فالو کر رہے ہیں نا, انڈیا کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. وہاں بھی صرف مسلمان بچیں گے فیملی والے, ورنہ وہ بھی بدتر حالات. تو پڑوس میں جب میں گیا ہوں تو ایک اور گھر, یہ دوسرا گھر ہے, اس میں ایک بڈھا اور ایک کتا. نہیں آئی بات, یہ وہ قوم ہے جو کہاں پہنچی ہے, چاند پہ. ایک بوڑھے میاں گورے اور ایک عدد بولو کتا. کتے پہ تے پہ تشدید ہے, کتا. میں حیران, جو بیچ میں رہتے تھے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ہی ملا دو, بڈھا کو بڑھیا کے ساتھ کر دو, وہاں پہ کیا خیال ہے. وہ بیچارہ اکیلا وہاں رہ رہا ہے. ہمیں پھر اپنے باپ والد یاد آتے تھے بڑھاپے میں, دادا نانا یاد آتے تھے. یار ایک ان کی لائف تھی بھائی, ہماری طرح کے پینڈو تھے, کیسی مزے کی لائف گزاری ہے انہوں نے بھائی. یہ بیچارہ بوڑھا آدمی یہ لائف کس کے ساتھ پاس کر رہا ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے اس نے کیا رکھا ہوا ہے, بولو کتا. تو میں نے جو بیچ میں رہتے تھے ان سے بولا کہ اس بوڑھے کو بولو تو وہاں چلا جا, میں نکاح پڑھا دوں گا, میں آیا ہوں, میں بہت سے لوگوں کو میں نے شادیاں کرائی ہیں, بوڑھے کو بولو تھوڑا سا وہاں چلا جا. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک گھر میں 2 افراد ہو جائیں گے, ایک بوڑھا ایک بڑھیا اور 2 کتے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کتوں کا بھی آپس میں کوئی سلام دعا ہو جائے. کتے کو بھی ٹینشن دی ہوئی ہے بلا وجہ کی یار اکیلے پن میں. یہ کتنے گھر ہو گئے ٹوٹل, بولو 2. یہ اندر کی دنیا دکھا رہا ہوں, باہر کی تو میں نے دکھا دی نا, اب کون سی دکھا رہا ہوں, اندر کی. جی چیونٹی ہے, چلو خیر. اب گھر نمبر 3 ٹوٹل میں نے ابھی, چلو ابھی زیادہ نہیں, ٹوٹل جتنے دیکھیں وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی. اسی ٹائپ کے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. گھر نمبر 3, گھر نمبر 3 جو تھا نا وہ تھا کسی عربی کا, جس کے باپ دادے صدیوں پہلے آ کے آباد ہو گئے تھے کسی غیر مسلم کنٹری میں. اس عربی شاید وہ مسلمان ہو, واللہ عالم. ہم نے کہا کہ کائنڈلی ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیسا ہے, بلکہ پہلے گھر نمبر 3 بتا دوں. ایک اور تھے ہمارے دوست, میں نے کہا یار میں اندر سے گھر دیکھوں گا. انہوں نے کہا چلو گھر سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے, بیل بجا رہے ہیں یا کوئی, مجھے یاد نہیں بھی کیا کر رہے ہیں, کوئی بندہ ہی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا بائی دا وے اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک بڑھیا. تیسرے گھر پہ کتنے ٹوٹل افراد ہیں؟ ایک عدد بڑھیا. تو میں نے کہا دروازہ کیوں نہیں کھول لی بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس کا موڈ ہے, کبھی گیٹ کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی. کافی دیر ہم کھڑے رہے, پتلی گلی سے نکل لی. دروازہ بیچاری کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا یہ اکیلے کیسے زندگی گزار رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس بڑھیا کے 1 سال میں 3 بوائے فرینڈ بڈھے چینج ہو چکے ہیں. یعنی لائف کو ایک تنہائی دور کرنے کے لیے ایک آتا ہے بزرگ, وہ ہو سکتا ہے شیخ الوظائف ہو ان کا, اس سے کوئی دم بم کروایا یا کیا کیا تو پھر اس سے بریک اپ ہو گیا. اس عمر میں کیا ہو رہے ہیں بولو, بریک اپ. پھر کوئی دوسرا, خیر اب ایسے ہی پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کہ کب دار فانی سے کوچ کرے جائے. گورنمنٹ کا سسٹم بہت اچھا ہے, بوڑھوں کو بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا سی کوئی ایمرجنسی ہو آپ نے یہ بٹن دبانا ہے, فوراً ایمبولینس آئے گی آپ کو لے جائے گی. یہ سسٹم تو سسٹمیٹک دنیا ہے بہت, اس میں اس کے پرفیکٹ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں بوڑھا شاید بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو ایمبولینس نہیں آئے گی. سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم میں تو بھائی ہم سے بہت آگے ہیں.
واش روم میں بٹن لگے ہوئے ہیں, کسی بوڑھے کو کچھ مسئلہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو بوڑھے واش روم میں جا کے ہارٹ اٹیک سے گر کے 3 دن بعد بعض جگہوں پہ لاش دریافت ہوئی ہے. پبلک ٹوائلٹ میں گئے, بدبو سے پتا چلا جی یہاں کوئی بزرگ پڑے ہوئے ہیں. وہاں ایسی دھاندلیاں نہیں ہے. سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا, اسلام سے دشمنی کی سائیڈ افیکٹ بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو. سسٹم ان حکومتوں کا ہم سے کروڑا گنا بہتر ہے. تبھی 2 چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں, اس لیے حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے. اتنا اچھا سسٹم ہو کے بھی ناکام ہے, کیوں؟ اسلام نہیں ہے. اگر ہمارا والا سسٹم ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ کیا خیال ہے, سوچو. سسٹم اب ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, ہمیں وہ کلچر دے رہا ہے جو گوروں والا ہے. ابے ہم تو ان سے 10 گنا زیادہ ناکام ہو جائیں گے اگر ہم اس سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف آ گئے. ہمارے پاس تو سسٹم بھی نہیں ہے. آپ نسلیں روکو گے, لوگوں کے ایک آدھ بچے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ تم وہ بڑی ترغیبیں چلا رہے ہیں, گورنمنٹ کے آفیسر ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے, انگریز کے پاس اولڈ ہاؤس تو ہے. غریبوں کو آپ کہہ رہے ہو بچے نہ پیدا کرو, ان کو ان بوڑھوں کو سنبھالے گا کون؟ آپ سنبھالو گے؟ یہ تو روڈوں پہ مریں گے. ابھی بچے پیدا کر کے ٹھیلا لگا کے ٹماٹر لگا کے سنبھال تو لیتا ہے اپنے باپ کو. بالکل سینس لیس. جب انسان غلامی میں ٹائم گزارتا ہے نا, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی. شکر ہے ہم مدرسے میں آ گئے, مولوی بن گئے, کچھ سوچ تو ہے ہماری. گھر نمبر کتنے ہو گئے؟ 3. وہاں بھی ایک بیچاری بڑھیا, کسی بھی وقت اس کے انتقال کی خبر آ سکتی. ایک بڑھیا مسلمان بھی ہوئی اسی چکر میں. اس نے جب مسلمانوں کے یہاں دیکھا نا ان ملکوں میں کہ یار تمہارے یہاں تو دادا دادی کو غسل دیا جا رہا ہے, اتنے پبلک آ کے رو رہی ہے. اچھا لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں, یہ مفتی صاحب بہت مبالغہ کرتے ہیں, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں. پارکوں میں ہمیں بہت سے گورے بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا ہسپتالوں میں ہمیں اتنے پر مریض نظر آتے ہیں. اس کا مطلب اس ملک میں مریض ہی مریض ہیں. بھائی آپ ہسپتالوں میں جا کے مریضوں کی تعداد چیک کر رہے ہو تو وہاں 100% مریض ہی ملیں گے. اس سے یہ اندازہ نہیں ہوگا اس قوم میں سارے کیا ہیں؟ مریض ہیں. تو پارکوں میں تو فیملی والے لوگ آتے ہیں. اس سے ہی تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ سارا خاندان میں فیملی سسٹم ہی چل رہا ہے ان کے یہاں پورے ملک میں. وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو پارک میں آ گئے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں وہ, اور وہ بھی اگلے 10-20 سال میں وہ بھی وہ بھی ختم ہو جائیں گے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں ہم ان کے رکشے قدم پہ, ہمارے اسکالرز ہمیں چلائیں گے. ہمارے جو آ رہے ہیں نا آج کل ڈرامے فلمیں, یہ بچوں کی لائن لگائی ہوئی ہے, عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے, اور ظلم کیا ہوا ہے, اور یہ کیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہوا ہے, یہ سارے لارے رپے یہ پہلے گورا اپنی قوم کو سکھا چکا ہے, اس کے بعد مار کھا رہا ہے وہ. اور اب ہمارے ہی جو میڈیا پہ نا اسی قسم کی تحریکیں, یہ مولاناؤں کی باتوں میں مت آؤ, ملک میں مہنگائی دیکھو کدھر جا رہی ہے. مہنگائی کا حل یہ تھوڑی ہے کہ ہم جوان پیدا کرنا چھوڑ دیں. بچہ تو تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے, وہ تو سورس آف انکم ہے. مہنگائی میں تو آپ کو اولاد کی ضرورت سستائی سے زیادہ ہے, سمجھتے ہو. تو اب نتیجہ دیکھو. اچھا کتنے گھر ہو گئے؟ 3. چوتھا بہت اچھا گھر تھا, اس میں کتا نہیں تھا. اس گھر میں کتا بہت اعلیٰ, وہ مسلمان کا گھر تھا جو 150-200 سال پہلے ان کے باپ دادا کسی یورپین کنٹری میں آ کے آباد ہو گئے. اس گھر میں یہ ہوا, ہم جب گئے 4-5 افراد, ہم نے کہا ذرا ان مفتی صاحب کو تھوڑے سے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ گھسنے کا شوق ہے, لیکن کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینے کا نہیں ہے, پرمیشن لے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلچر کو, مجھے بہت کلچر دیکھنے کا قوموں کے بہت شوق ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا. اس نے کہا بالکل, وائی ناٹ. اسپینش بول رہے تھے, وہ انگلش نہیں آتی تھی اس کی. وائی ناٹ یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے وائی ناٹ. مجھے تو اسپینش نہیں آتی نا, انہوں نے یہ بتایا. اچھا وہ جو صاحب کھڑے ہوئے تھے باہر, وہ شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. اچھا اس میں کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, کون سے کنٹری کی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ سمجھے میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں. یہ سبھی ایسے ہی ہیں. جب اگر وہ گورا سن بھی لے گا نا میری بات, تو تھینک یو کہے گا, شکریہ آپ نے مجھے براڈ مائنڈیڈ کہا کہ میں بغیر شرٹ کے اور پجامے کے بغیر گھومتا ہوں. وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ان کی غیبت نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہنیں, ان کو وہ دقیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگوں تم ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو. ان کے یہاں یہ کپڑے وپڑے بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو کپڑوں کی بات کرتے ہیں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے, آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود, اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا. انہوں نے تو ترقی کر لی, پھر یہ فیوچر ہے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو, ہمارا تو بیڑا غرق, سمجھتے ہو. وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے گئے ہمارے یہاں, جن کے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے.
ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے, اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں, گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے, ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا, وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ پی بھی تھی, انہوں نے تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی, انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ایک ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی. دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی ہے, کیا خیال ہے؟ پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے, ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو, آپ کو سکون ملے گا؟ ان کا قصور نہیں ہے بھائی, ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو, میرا انجام برا ہو, جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں لٹکا ہوا ہوں, اس کی بخشش ہو جائے, عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا, تمہارا انجام یہ ہے.